اللہ نے جہاد کو واجب کیوں کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا اصلی مقصد کیا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈتے ہیں سورہ حدید کی آیتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اس سورہ کی دو آیتوں یعنی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 9 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے محمد پر واضح روشن آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے، اور بے شک خدا تم پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 9 کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو نکات الالباب۔ اللہ کے تمام منصوبے حکمت اور دلیل کی بنا پر ہیں، اگرچہ ان میں سے صرف کچھ گوشے ہی ہمارے لیے بیان ہوئے ہیں۔ من جملہ نمبر 1، نبوت کی دلیل لوگوں کی نجات ہے، لِتُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ نمبر 2، نماز کی دلیل اللہ کی یاد اور اس کا شکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ نمبر 3، روزہ کی دلیل تقوی اور پرہیزگاری ہے، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ نمبر 4، حج کی دلیل حج کے اعمال اور منفعت میں حاضر ہونا اور شرکت کرنا، لیشہدوا منافع لہم، سورہ حج آیت نمبر 28۔ نمبر 5، جہاد کی دلیل فتنے کو ختم کرنا اور مکتب کی حفاظت ہے، حتی لا تکون فتنہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 193۔ نمبر 6، قصاص کی دلیل شرافت مندانہ زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ نمبر 7، پردے کی دلیل دلوں کی پاکیزگی اور تزکیہ ہے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ نمبر 8، زکوٰۃ کی دلیل پاکیزگی ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ نمبر 9، شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی دلیل اللہ کی راہ سے پیچھے رہ جانا ہے، یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ جہالت و ظلم، شرک و خرافات اور تفرقے کے اندھیروں سے انسان کی نجات نور اور وحی کی طرف آنے پر منحصر ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ ان اللہ بکم لرعوف الرحیم، میں لفظ انا، حرف لام، جملہ اسمیہ اور صیغہ مبالغہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت اور رحمت دائمی، گہری، وسیع اور یقینی ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 9 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، خلوص کے ساتھ بندگی اللہ کے لطف کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، تبلیغ کرنے والے کے پاس واضح اور روشن استدلال ہونا چاہیے۔ نمبر 3، انبیاء کا اصلی مقصد لوگوں کو جہالت، شرک اور تفرقے کے اندھیرے سے نجات دلانا ہے۔ نمبر 4، روشن راستہ صرف خدا کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہو وہ تاریکی اور اندھیرا ہے۔ الظلمات النور،
لفظ الظلمات جمع آیا ہے، لیکن لفظ النور پورے قرآن میں مفرد ہی آیا ہے۔ نمبر 5، وحی قاعدہ لطف کی بنا پر نازل ہوتی ہے۔ نمبر 6، اللہ کی رحمت اور مہربانی کی بہترین علامت بندوں کی ہدایت ہے۔ آیت نمبر 9 کی مکمل تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 10 کی تفسیر کو بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سارے آسمان و زمین کا مالک اور وارث خدا ہی ہے۔ تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ کے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور جس نے بعد میں، وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اور یوں تو خدا نے نیکی اور ثواب کا وعدہ سب سے کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، أولو قرآن الألباب۔ کریم میں سینکڑوں آیتیں زکوٰۃ، خمس، انفاق، قرض الحسنہ، قربانی، کھانا کھلانے اور صدقہ دینے وغیرہ کی صورت میں محروموں کی مدد کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنے کی مقدار، قسم، خرچ کرنے والے اور جس پر خرچ کیا جائے اس کی شرطوں کے بھی احکام ہیں۔ اس سورے کی گزشتہ آیتوں، یہ آیت اور بعد والی آیتوں میں بھی محروموں کی مدد پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 7 میں انفاق کا حکم دیا اور فرمایا انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تم لوگ پچھلے لوگوں کے وارث ہو، جو کچھ تمہیں میراث میں ملا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ اس آیت میں انفاق نہ کرنے والوں کی سرزنش کر رہا ہے، وما لکم الا تنفقوا، اور خبردار کر رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تم چھوڑ کر ہی جاؤ گے، تو اپنے ہاتھوں سے ہی راہ خدا میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، نیک کاموں میں آگے آگے رہنا کسی کی اہمیت جاننے کا ایک معیار ہے۔ فتح مکہ سے پہلے سخت حالات میں خرچ کرنا اور فتح مکہ کے بعد عام حالات میں خرچ کرنا دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تو یہ تھے آیت نمبر 10 کے بہترین نکات۔ اب آئیے آیت نمبر 10 کے بہترین پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جس طرح بے ایمانی کی سرزنش ہوتی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، خرچ نہ کرنے کی بھی سرزنش ہوتی ہے۔ نمبر 2، خلوص اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ نمبر 3، موازنہ کرنا تعلیم اور تربیت کا ایک فائدہ مند طریقہ ہے۔ نمبر 4، راہ خدا میں جان اور مال دونوں سے گزرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، انفاق مجاہدوں کے لیے میدان جہاد میں پشت پناہ ہے۔ نمبر 6، اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرنے والوں کے لیے اسلامی سماج میں سب سے بڑا مقام ہونا چاہیے۔ نمبر 7، کبھی کبھی ہو سکتا ہے عمل کی صورت ایک جیسی ہو، لیکن اللہ لوگوں کی نیتوں اور حالات سے واقف ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ جہاد کی دلیل فتنے کو ختم کرنا اور مکتب کی حفاظت ہے، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا
کہ انبیاء علیہ السلام کا اصلی مقصد لوگوں کو جہالت، شرک اور تفرقے کے اندھیروں سے نجات دلانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔